أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور اگر ہم ایک مقررہ مدت کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو اسے روک رہی ہے. سنو، جس دن وہ آئے گا تو پھر ٹالے نہ جا سکے گا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی ان کو آ گھیرے گی. سورہ ہود کی 8 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت اور اختیارات کو پیش کیا گیا تاکہ انسان کو بات سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جو سمجھنا نہیں چاہتا اور ایسے ہی زندگی گزارتے رہتا ہے، تمام تر نافرمانیوں کے باوجود عذاب میں جکڑا نہیں جا رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اب عذاب میرے اوپر آنے والا نہیں ہے، یہ سب باتیں ہی ہیں عذاب کی. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب کو ہم ایک مقررہ مدت کے لیے تم پر سے جب ٹال دیتے ہیں، تھوڑا سا مؤخر کر دیتے ہیں کئی ایک وجوہات کی بنا پر، تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا چیز ہے اسے روک رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ بندوں کو موقع دیتے ہیں، اصلاح کا موقع دیتے جاتے ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. مان دیا گیا سورہ فاتر میں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر ان کو پکڑنا شروع کر دیں تو پھر زمین پر چلنے پھرنے والا ایک جاندار بھی نہ بچے. اس لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ کر اپنی اصلاح کر لیں، اور پھر جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ ایک گھڑی بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی. کوئی عذاب کو روک نہیں سکتا، اس بات پر قدرت نہیں رکھتا ہے. اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو اس لیے مؤخر کر رہا ہے تاکہ منکرین کو اصلاح کا مزید موقع ملے، لیکن یہ لوگ اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عذاب کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. وہ اچھی طرح سن لیں کہ جس دن عذاب نمودار ہوگا تو پھر ہرگز نہ ٹل سکے گا، اور اس کی گرفت سے وہ ہرگز نہیں بچ سکیں گے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فرمایا آخر میں، یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، یہ کہتے تھے کہ عذاب کچھ نہیں ہے، یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں. اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ عذاب کیا چیز ہے، وہی اسی میں ان کو گھیر دیا جائے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُئْسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو بری صفات ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اجرت پسندی، بے صبرا پن جسے کہا جاتا ہے، ناشکری، ناقدری، یہ سب چیزیں ہیں. جلد بازی. تو اس میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ اگر ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں کسی کو، اس کے بعد پھر کسی وجہ سے وہ رحمت کو، اپنی نعمت کو واپس لے لیتے ہیں، تو انسان انتہا سے زیادہ نا امید، ناشکرا ہو جاتا ہے بجائے یہ کہ صبر کرتا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد اسے ہم راحت کا مزہ چکاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میری ساری کلفتیں دور ہو گئی، اور اکڑنے اور ڈینگے مارنے لگتا ہے. اب دوسرا پہلو یہ ہے اس کے برخلاف کہ کسی کو تکلیف پہنچ گئی تھی، مشکلوں اور پریشانیوں میں تھا، اس کے بعد ہم اس کو راحت کا مزہ چکا دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا،
ڈینگے مارتا ہے، شیخی مارتا ہے، اترانے لگتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اور کہتا ہے کہ اب یہ ساری کلفتیں، پریشانیاں، مشکلیں گئی اب مجھ سے، اب یہ آنے والی نہیں ہیں۔ دونوں حالتیں صحیح نہیں ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ انسان کی یہ عادت ہے بری کہ وہ اپنی ماضی کو بھی بھول جاتا ہے اور مستقبل کا بھی جو ہے لحاظ نہیں کرتا، بس حال میں مگن رہتا ہے، جو کچھ موجود ہے یہ سمجھتا ہے بس یہی کچھ ہے، جبکہ پچھلے جو حالات تھے نہ اس کی طرف نظر کرتا ہے، نہ آئندہ آنے والے حالات کے لیے کوئی فکر کرتا ہے، جبکہ دونوں پر نظر رکھنا چاہیے حال کے ساتھ ساتھ۔ جیسا کہ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ رحمت سے نوازنے کے بعد جب محروم کر دیتے ہیں ہم اس کو کسی وجہ سے، تو ناشکرہ پن کرتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے اس کو کہ اس کو نعمت کس نے دی تھی۔ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے اس کو نوازا تھا، تو پھر بھی اسے نواز سکتا ہے، تو پھر اس میں مایوسی کی کون سی بات ہے، ناشکری کی کون سی بات ہے؟ تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اس کو اس کے معاملے میں۔ اور دوسری آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ تکلیف پہنچنے کے بعد راحت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو بس کہتا ہے کہ اب یہ حالت جانے والی نہیں ہے، بس میں ہمیشہ اسی میں رہوں گا۔ یہ سوچنا چاہیے اس کو کہ کچھ پہلے جو ہے اس کی یہ حالت یہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت بدلی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر سے بدل دے حالات، اس لیے اتنا اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پینگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں متوجہ کیا گیا ہے ان تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ تم میں ایسی بری صفتیں نہیں ہونا چاہیے، یہ صفتیں اچھی نہیں ہیں۔ جب زندگی آزمائش کے لیے ٹھہری تو نہ تکلیف کی حالت میں مایوس ہونا صحیح ہے اور نہ راحت کی حالت میں پھولا نہ سمانا صحیح، بلکہ جب تکلیف کی حالت ہو تو صبر کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اور جب اچھی حالت ہو تو پھر شکر کی صفت پیدا کرنا چاہیے اپنے آپ میں۔ یہ دونوں صفتیں ایک مومن بندے میں ہونی چاہیے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور اپنے ماضی اور مستقبل کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس کو بھولنا نہیں کبھی بھی، حال ہی میں مگن نہیں ہو جانا۔ جیسا کہ ایک انسان جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، اپنے وقت میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی نیچے گر جاتا ہے، اس کے خاک و خون پر ایک دوسرا انسان اپنی بنیادیں ڈال کر اپنی عمارت کھڑی کر دیتا ہے، اور نظریں نیچی کر کر دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے جو شخص تھا وہ بھی ایسا ہی تھا، ایسا ہی کام کیا کرتا تھا، ایسے ہی باتیں کرتا تھا، آج وہ نہیں رہا۔ لیکن اتنا مگن ہو جاتا ہے یہ کہ اپنے حال میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ حال میرا ہمیشہ رہے گا، جبکہ سمجھنا ہے کہ پہلے نہیں تھا اس کے پاس وہ حال، اور آئندہ بھی رہے گا نہیں رہے گا نہیں معلوم۔ یہ فکر اس کو نہیں ہوتی۔ یہ فکر پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کو ماضی یاد دلانے کے لیے پچھلے گزرے ہوئے عبرتناک واقعات اور آئندہ آنے والے مستقبل کو سامنے کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا جاتا ہے، آسمانی کتابیں نازل کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کو اپنا ماضی اور مستقبل یاد رہے، صرف حال میں مگن اور مستی کرتا نہ پھرے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے نبیوں کے ذریعے سے، دیکھو کیسے کیسے تغیرات آتے ہیں دنیا میں، تمہارے حال پر، تمہاری زندگی میں، تمہاری ذات پر تم خود غور و فکر کرو، کتنے تغیرات تمہارے پاس آ گئے۔ ایک زمانہ تھا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور تمہارے پاس آ گیا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ پھر چلا جائے۔ یہ تغیرات ہیں زبردست زندگی کے۔ ویسے ہی انسان کی خود اپنی ذات میں تغیرات پیش آتے رہتے ہیں، اس پر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ ایک زمانہ تھا کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بعد پیدا ہوا، چھوٹا سا بچہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت و طاقت عطا فرمائی، جوان ہوا، پھر بڑھاپے کی طرف جائے گا۔ کیسے تغیرات آ رہے ہیں، اس کو روکنے پر کوئی انسان قادر نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کون سی ہستی ہے جو سارے کاموں کے پیچھے کار فرما ہے۔ یہ تغیرات اور تبدیلیاں جو آ رہی ہیں زندگی میں، حالات میں، یہ سب کے سب دکھا کر انبیاء کرام آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو کہ ایسے حالات میں تم کو کیا کرنا چاہیے، بتایا جاتا ہے۔ یعنی آ جائے تو فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، ناچنا کودنا نہیں، اور جب چھن جائے چلا جائے تو رونا پیٹنا نہیں،
بلکہ صبر کرنا یہ سکھایا گیا ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. البتہ جو صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کا حال ایسا نہیں ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. لیکن کچھ بندے اس سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے مومن بندے. وہ کون سے ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا اس آیت میں. ان کے پاس دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک تو صبر، دوسرا عمل صالح. صبر کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے. یعنی شریعت کی اصطلاح میں صبر اسے کہا جاتا ہے جو انسان کو گناہوں سے باز آ جانے کے سلسلے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو جھیل لینا، یہ صبر ہے. اور اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو روک لینا، یہ صبر ہے. غیر شرعی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ صبر ہے اصل. یعنی جو شریعت نے جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا اور روک لینا، گناہوں سے بچا لینا، یہ صبر ہے. اس پر جو تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے انسان کو، اس کو جھیل لینا، یہ صبر ہے. اب دوسری صفت یہ ہے کہ عمل صالح. عمل صالح میں فرائض و واجبات، سنن اور مستحبات یہ سب آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، حرام چیزوں سے، اللہ کے خوف سے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، قیامت کے حساب کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم کو پورا کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، وہی کام کرتا ہے جو اس کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو پھر اس کے لیے بے شمار فائدے ہیں اور نعمتیں ہیں. کیا کیا نعمتیں ہیں؟ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر. فرمایا اس میں، اسی آیت میں، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گناہوں، قصوروں، کوتاہیوں پر معافی ہو جاتی ہے. ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے تو کیا گناہ ہوگا. ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، چھوٹے بڑے گناہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے والوں کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ ان کی بخشش اور مغفرت ہے. ان کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں بلکہ بہت بڑا اجر ان کے لیے رکھا گیا ہے. بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے سوائے جنت کی؟ اور کیا؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی، آخرت میں کامیابی اور فلاح، یہی سب سے بڑا اجر ہو سکتا ہے. اس سے بڑا اجر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دیں، اس سے راضی ہو جائے، اس سے کبھی ناراض نہ ہو، اور پھر اس کو جنت میں داخل فرما دیں. بس یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. فوز عظیم فرمایا ایک مقام پر. سب سے بڑی کامیابی اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کا حاصل ہو جانا. چاہے دنیا کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ کو مل جائے، وہ کامیابی نہیں کہلائے گی، کیونکہ سب کے سب عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہے. یہاں پر چکنے کی بات آ گئی ہے، عذاب کا چکانا جو بات آئی ہے. تو چکنا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ راحتیں ہوں یا کلفتیں ہوں، سب کے سب نمونے کے طور پر ہے. ایک سیمپل ہے یہاں پر، تو دکھانے کے لیے کہ آخرت میں کیسا ہوگا. تکلیف ہے تو آخرت کی تکلیف بتانے کے لیے تھوڑی سی تکلیف یہاں پر دے کر بتایا گیا کہ آخرت کی کیسی تکلیف ہوگی، اندازہ کرو. ایسے ہی راحت اگر یہاں پر ہے تو تھوڑی سی راحت دے کر بتایا گیا ہے کہ وہاں کی راحتیں کتنی بڑی بڑی ہوں گی، اس کا اندازہ کرو. یعنی دنیا ساری کی ساری جنت کی، آخرت کی جو ہے شو روم ہے. شو روم میں کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو دکھانے کے لیے رکھا جاتا ہے. وہاں سے مال ڈیلیور نہیں کیا جاتا بلکہ صرف سیمپلز رکھے جاتے ہیں. ایسے ہی دنیا میں یہ سیمپلز ہیں. سیمپلز کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. چکھنے کی بات اس لیے آئی ہے کہ اس کو چکھ کے دیکھنا ہے، اس کو کھانا نہیں ہے، مزے اڑانا نہیں ہے، مستی کرنا نہیں ہے. یہاں پر مستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں رکھ کر بتائی جا رہی ہیں سیمپلز کے طور پر، نمونے کے طور پر، کہ دیکھو تم اگر نافرمانی کرو گے تو پھر عذاب کیسے ہوگا، اس کا اندازہ کرو تھوڑے سے عذاب سے. اور اگر فرما برداری میں لگ جاؤ گے اور بات کو مان لو گے تو پھر کیسی کیسی نعمتیں ملیں گی. تھوڑا سی نعمت دیکھ کر یہاں کا اندازہ کر لو کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی. تو یہ ساری باتیں بتائی گئی ہے اس وجہ سے کہ غافل انسان کو خبردار کرنے کے لیے سارے انبیاء کرام اسی وجہ سے تشریف لایا کرتے تھے کہ لوگوں کی ہدایت ہو جائے
ان کو غفلت ان کی دور کر دی جائے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کو مل جائے اور پھر وہ اپنی اصلاح کر کے بہترین بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔